السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ سامعین محترم آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ بہت ہی دکھ بھرا ہے۔ میں بذات خود جب یہ نیوز سنی تھی تو تقریباً 2 دن آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ میں نہ تو چین کی نیند سو سکا ہوں، اور تقریباً ہر جگہ پر، یونیورسٹی میں جہاں میں پڑھاتا ہوں، اکیڈمی میں، لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ ہمارے ہاں اب آگے ہونے کیا والا ہے۔ وہ ایک حدیث مبارکہ میں جس طرح آتا ہے کہ قرآن کو اٹھا لیا جائے گا، ان کے الفاظ ختم کر دیے جائیں گے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ الفاظ مٹ جائیں گے، الفاظ اٹھ کے اوپر چلے جائیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہی ہونا تھا جو ہوا ہے۔ اور جس جگہ کی یہ بات کی جا رہی ہے، مکہ المکرمہ، سعودیہ عرب، جہاں پر مکہ بھی ہے اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بھی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے، اس کا اصول آپ سمجھیے، یہ وہ جگہ ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک۔ گویا یہ جو گھر ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ڈیفائن ہو چکا تھا، اس سے پہلے بھی، کہ یہ انسانوں کے لیے سب سے پہلا گھر ہے اور یہ عبادت گاہ ہے، اور اس کے بعد اس کی حدود و قیود بھی قائم کر دی گئی، اور باقاعدہ سورۃ التوبہ میں یہ اعلان بھی کر دیا گیا کہ یہاں پر اب مشرکین کا کوئی کام نہیں ہے، ان کو نکال دیا جائے اور ان کا داخلہ بند کر دیا جائے۔ یہ تمام اصول اور ضوابط قرآن پاک کی روشنی میں، ہم حدیث کی طرف جا بھی نہیں رہے۔ حدیث کی طرف جائیں گے تو اور بھی کڑے سے کڑا حکم آپ کو ملے گا، لیکن اگر آپ صرف قرآن پاک کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ تمام کے تمام احکامات موجود ہیں کہ اب وہاں پر کیا ہوگا۔ وہ ایک ایسی اسپاٹ ہے، ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر صرف اور صرف مسلمان ہوں گے اور اللہ کے دین کی تبلیغ کریں گے اور اس کے دین کو مزید آگے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اب یہ اس جگہ کو آج زیر بحث ہم کر رہے ہیں، اور سعودی عرب کے جو حکمران ہیں، سلاطین ہیں، جو وہاں کے بادشاہ ہیں، جس کا اسلام میں کسی قسم کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ بادشاہت کا تصور ہے، نہ سلاطین کا تصور ہے۔ اسلام میں صرف تصور ہے تو صرف اور صرف خلافت ہے۔ اب انہوں نے جو پچھلے دنوں یہ قانون پاس کی ہے، میں 2 قوانین آج ڈسکس کروں گا۔ محمد بن سلمان جو ہیں اس وقت کے جو بادشاہ ہیں، ولی عہد جس کو اپنی زبان میں وہ کہتے ہیں، اس شخص نے ایک قانون پاس کیا ہے کہ اب مدارس اور مساجد اور سکولوں میں، خاص طور پر یہ ایجوکیشن منسٹری کی میں بات کر رہا ہوں، کہ سعودی ایجوکیشن منسٹری نے یہ کام کیا ہے سلیمان کے کہنے پہ کہ اب مدارس میں اور سکولز میں جو 4 سے 5 سبجیکٹ لازم تھے، جس میں سب سے پہلا قرآن تھا، دوسری حدیث تھی، اس کے بعد فقہ تھی، اس کے بعد پھر دوسرے علوم تھے، تفسیر تھی، اصول تفسیر تھا، یہ تمام علوم پڑھائے جاتے تھے، ان کو ختم کر دیا جائے، اور ان سب کی جگہ پر ایک چھوٹی سی اسلامیات، یعنی کہ 50 صفحوں کی، 40 صفحوں کی ایک اسلامیات کی کتاب ہوگی، جو آپ کا قرآن بھی ہوگا، جو آپ کی حدیث بھی ہوگی، جو آپ کا سب کچھ ہوگا۔ اب چونکہ میں خود اسلامیات کا ٹیچر ہوں تو میں وہ پڑھاتا ہوں، مجھے پتا ان 40-50 صفحوں میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ تو یہ تک بھی آپ کو نہیں بتایا جائے گا صحیح سے کہ آپ نے مسلمان ہونا ہے تو اس کے بعد آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ قرآن پاک کو اسکول سے اور مدارس سے یوں ختم کر دیا گیا۔ اچھا، اب صرف یہاں تک چلو بات ہوتی تو اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو سکتی تھی، اس پہ کسی نہ قسم کا احتجاج ہو سکتا تھا۔ دوسرا قانون جو انہوں نے پاس کیا ہے، ان کا قانون یہ ہے کہ گویا اب جو قوانین یورپ میں ہیں اس سے زیادہ مزید، یعنی کہ اگر میں دوسرے الفاظوں میں کہوں کہ جو گند یورپ میں ہے اس سے زیادہ مزید گند جو ہے اب یہاں پر لے کر آئیں گے۔ اور سلیمان کا یہ پچھلے دنوں میں بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اگلے 5 سالوں میں ہم یورپ سے آگے نکلیں گے۔ اب یورپ جو ہے وہ کوئی اسلامی کنٹری تو ہے نہیں، تو گویا اب آپ خود سمجھ لیں کہ کس چیز کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ اور وہ اسپاٹ اور وہ جگہ جہاں پر مسلمانوں کے ایمان، دل، روحیں، سب کچھ قبض ہے، ہمارا سب کچھ مکہ اور مدینہ سے جڑا ہے، اس چیز کو یہ ٹارگٹ اب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گویا اتنے بڑے پیمانے پر یہ سازش ہو رہی ہے اسلام کو اور اسلامی جو اس طرح حرمت والی جگہ ہیں ان کو خراب کرنے کی کتنی بڑی یہ سازش ہو رہی ہے۔ اور ولی عہد جو ہے اس وقت کا، وہ صرف اور صرف اسلام خلاف ہے،
اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے وہاں پر اوریانی اور بے حیائی پھیلانے کی۔ قانون وہاں پر یہ تھا کہ اگر باہر کے ملک سے کوئی خاتون آتی ہے، انگریز ہو جو بھی ہو، وہ وہاں پر ڈریسنگ ایسی کرے گی جو اسلام کے مطابق ہے، یہ نہیں کہ حجاب وغیرہ کرے گی۔ اب وہ بھی قانون ختم کر دیا گیا، گویا اب جیسے مرضی عورت پھرے۔ اور اب آپ حال دیکھیں، ٹی ویوں پر آپ جا کے ان کے حال دیکھیں ذرا شوز کے، کہ وہاں پر اگلے ہی دن عرب کی خواتین، دوسری نہیں عرب کی خواتین کس طرح گھوم پھر رہی تھی۔ سامعین محترم، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ ہمارے بچوں کے سینوں سے ایمان کو نکالا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کے سینوں سے قرآن کو نکالا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کے سینوں سے حدیث کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکالا جا رہا ہے، اور بڑی ہی ترتیب سے نکالا جا رہا ہے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، انڈیا میں وسیم رضوی نے لاسٹ ٹائم جو کیا ایشوز کھڑے کیے تھے، قرآن پاک کی کہنا میں نے 26 آیتیں نکال دی، پھر اس نے ہندو بننے کا ڈرامہ کر دیا، اور یہ تمام کے تمام واقعات۔ پھر وہ اس کا جو ایک ان کا ایک منسٹر ہے، اس نے باقاعدہ کہ 700 کچھ مدارس انڈیا میں بند کر دیے گئے، یعنی کہ تالا لگا دیا گیا۔ اب دوسرے وہ کہہ رہے ہیں جو بقیہ مدارس رہ گئے ہیں ان کو بھی بند کر کے ہم وہاں پہ فارماسیوٹیکل کچھ ایسی جو ہے وہ کمپنیاں بنا دیں گے، کچھ میڈیکل کالجز بنا دیں گے، کچھ دوسری چیزیں بنا دیں گے۔ تو اگر آپ کل ملا کے دیکھیں تو اس وقت عالم دنیا کے اندر صرف اور صرف اسلام کے مخالفین بیٹھے ہیں، اور کسی نہ کسی طرح وہ ہماری اقتدار کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ساری دنیا یقین کرے کچھ بھی کر دیتی، لیکن جو ہمارا ہب ہے، ہماری جو بالکل سینٹر سپاٹ ہے، جہاں پر ہمارے ایمان بندے ہوئے ہیں، جہاں پر ہماری روحیں قبض ہیں، جہاں پر ہماری جانیں قبض ہیں، ہر چیز ہماری مدینے اور مکہ سے جڑی ہے، اس چیز کو کم سے کم سعودی حکومت کو چاہیے کہ ڈیفینس کریں۔ وہاں پر ایسے قوانین، ایسے واہیات قوانین جہاں پر اب اڈے بن چکے ہیں جمعوں کے، اور وہ کوئی غیر نہیں بنا رہے، یہ ولی عہد بنا رہے ہیں، اور ان کے افتتاح جو ہے وہ بیت اللہ کے سابقہ امام صاحب کر رہے ہیں۔ وہاں پر شراب عام ہوتی جا رہی ہے، وہاں پر کیا کیا ہوتا جا رہا ہے۔ سامعین محترم، میری آج اس ویڈیو کے توسل سے صرف یہ گزارش ہے کہ جو اسلامیات آپ اور میں پڑھا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کو بھی پتہ 50 نمبر کی اس کی ویلیو کیا ہے، کہ وہ کمپیوٹر کا ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے۔ اس کی ویلیو کیا ہے کہ اس کے لیے بس وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ان کو پاس کرو، اتنی تو ہمارے بچوں کو آتی ہے۔ وہ دن گئے اب کہ جب ماں باپ اپنے بچوں کو صبح نہلا دھلا کے، سرما لگا کے، تیل لگا کے، ٹوپی پہنا کے مسجد بھیجتی تھی کہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے۔ اب وہ دن گئے۔ اب تو 200 روپے والے قاری صاحب آتے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے، وہ پڑھا دے نہ پڑھا دے، صحیح پڑھا رہے ہیں یا نہیں پڑھا رہے، ان کو آپ کے بچے سے کیا مطلب، آپ کے بچے کی تربیت سے کیا مطلب ہے اس کو تو وہ جو 500,000 آپ دیتے ہیں اس سے مطلب ہے۔ تو خدا کے لیے اس کے خلاف آپ آواز اٹھائیں۔ نوجوان نسل سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے سینوں کو ایمان سے خالی کرتے جا رہے ہیں، اور اگر اسی طرح چلتا رہا، ہر بات کو مذاق میں لیتے رہے، ہر بات کو مذاق میں لیتے رہے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ آواز بھی لگائیں گے، آپ اللہ کو پکاریں گے بھی، آپ فرشتوں کو پکاریں گے، آپ کس کو بھی پکار لیں، لیکن جواب کہیں سے نہیں آئے گا، کیونکہ سینے میں ایمان ہو تو پھر آگے سے جواب آتا ہے۔ میرے دوستو، گزارش ہے کہ یہ جو قرآن پاک کو ہر جگہ سے ختم کرنے کی سازش شروع ہو چکی ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ریسنٹلی حالیہ جو حکومت نے، گورنر نے اعلان کیا تھا کہ بچوں کو 9th 10th کو اور فرسٹ ایئر کو قرآن پاک کے جو ہے وہ اس ترتیب سے انہوں نے پارے ترتیب دیے تھے کہ 5 6 پارے ہر کلاس میں پڑھائے جائیں گے تاکہ ترجمہ گو تھرو ہو جائے یونیورسٹی جانے سے پہلے۔ اس پہ ہائی کورٹ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، رٹ کر رہی ہے، وہ کہہ رہی کہ جناب اس کو دوبارہ ریورس کریں، اس کو، یہ قانون بچوں پہ بوجھ ہو رہا ہے۔ فزکس پڑھ کے بوجھ نہیں ہو رہا، بایو پڑھ کے بوجھ نہیں ہو رہا، میتھمیٹکس پڑھ کے بوجھ نہیں ہو رہا، کیمسٹری پڑھ کے بوجھ نہیں ہو رہا، لیکن قرآن پڑھنے، اس سے ترجمہ پڑھنے سے بوجھ ہو رہا بچے پہ۔ یہ دن دور نہیں ہے، ہم شاید وہ آخری نسل ہوں گے پھر کہ جس نے قرآن کو چھوا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، لیکن ہماری آئندہ نسلیں، انہوں نے بچپن میں وہی جو قاری صاحب سے 200 روپے والا قاعدہ پڑھا ہوگا، 500 روپے والے قاری صاحب سے قاعدہ پڑھا ہوگا، بڑے ہو کے تو نہ یہ ان کو پتا ہوگا قرآن کیا ہے، نہ پتا ہوگا قرآن میں علوم کتنے ہیں۔ ایسا کیا ہے قرآن پاک میں، آپ ذرا ان سے پوچھیں، ایسا کیا ہے قرآن پاک میں جو اس کو مساجد سے، مدارس سے، ان کو اسکولوں سے ہٹانے کی جو ہے وہ ایک مہم چلا دی گئی ہے؟ کیا قرآن آپ کو دہشت گرد بناتا ہے؟ کیا قرآن آپ کو راہ سے ہٹاتا ہے؟ اگر یہ قرآن پاک آپ کو دہشت گردی بناتا ہے تو پھر صحابہ کے دور میں کیوں نہیں ختم ہو گیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صحابہ کو بتا کے اس کو ختم کیوں نہیں کر دیا؟
یہ ایک ایسی بوگس قسم کی بات ہے، ایک ایسی بے بنیاد بات، اور اسلام کے اوپر صرف اور صرف الزام ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ و تبارک تعالی ہمارے سینوں میں ایمان بھرپور بھرپور بھر دے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ و تبارک تعالی ہمیں قرآن سے شدید محبت کر دے، اتنی محبت کہ ہم اس کو روزانہ پڑھیں اور بلا ناغہ پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں، وگرنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ اور میں پھر یہ اپنے بچوں کو کہانیاں سنائیں گے۔ قرآن پاک بھی بچپن میں پڑھایا جاتا تھا، اسکولوں میں کبھی قرآن پاک بھی پڑھایا جاتا تھا، جس طرح آج یہ داستان بن کے رہ گئی ہے کہ جمعے والے دن، جمعرات والے دن ہمارے اسکولوں میں بزم ادب ہوا کرتی تھی۔ آج کس اسکول میں بزم ادب ہو رہی ہے؟ بچپن میں جمعرات کی ہاف ڈے اور جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی، وہ کدھر گئی ہماری اسلامی رسومات اور اقدار؟ یہ سب آہستہ آہستہ ختم کی جا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا کو، فلموں کو، ڈراموں کو اتنا انٹر کر دی کہ سب کا رجحان ادھر لگ گئے، لیکن اصل میں جو عمل ہے وہ ہے ہی نہیں۔ ڈرامہ دیکھ لیا، توغرل دیکھ لیا، کورلوس عثمان دیکھ لیا، بس ٹھیک ہے ہمارا ایمان مکمل، ہم مجاہد بن گئے، انہوں نے فتح کر لی، بس داستانیں نہ سنیں، داستانیں رقم کریں۔ دعا ہے کہ اللہ و تبارک تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ حافظ۔